الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی۔ یہ جو چند آیتیں میں نے تمہارے سامنے پڑھی، یہ سورہ علق کی بنیادی 6 آیتیں۔ ان میں سے جو پہلی 5 آیتیں تھیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر نازل ہونے والی آیتیں یہ 5 آیتیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، جیسے کہ اس بات سے واقف میں بھی ہوں، تم بھی ہو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا۔ ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے مشقتیں جھیلتے ہوئے اپنی زندگی حضور نے گزاری ہے۔ میرے عزیزو، حضور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی پیدائش ہوئی بھی نہیں تھی کہ باپ کا سایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمینہ، تو جو حضرت آمینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان کا انتقال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد بہت جلد ہو گیا۔ پھر ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے ان کو اپنے سائے عاطفت کے اندر لے لیا، خوب اچھی طریقے سے پرورش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن کیا بتاؤں کہ ان کا بھی انتقال پھر کچھ عرصے بعد ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، تو اس یتیم پر پھر شفقت حضرت ابو طالب کو ہوئی۔ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں، اور یہ ایمان والے تو تھے نہیں، لیکن پھر بھی حضور کا خیال بہت زیادہ اچھے طریقے سے رکھتے تھے۔ لیکن جب پھر ان کا سایہ اٹھ گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقت ہی مشقت۔ یہ جو آیتیں میں نے تمہارے سامنے پڑھی، اس کا پس منظر میں بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے 40 سال کی عمر تک حضور نے بالکل پاک دامنی والی زندگی گزاری۔ اس زمانے میں عرب لوگ تو کتنے ڈینجر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین تھا اس کے اندر ان کو انحراف کرانے کے لیے اور دین سے ہٹانے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی تدبیریں کی تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین پر جمے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل کمال تھا۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے الصادق اور الامین کے لقب سے نوازے گئے تھے۔ یہ ہمارے نبی، حالانکہ بچپن میں لوگوں کے عام متن جو نام ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں پڑھتے۔ بچپن میں اگر کسی کا نام پڑھ جاتا ہے تو لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ چھوٹو، کالو، ایسے سب نام پڑھتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہوگا کہ بچپن ہی سے ان کو لوگ الصادق اور الامین کہتے تھے کہ یہ لڑکا بڑا سچا ہے، بہت زیادہ امانت دار ہے۔
اس طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی نا، تو حضور کے دل کے اندر خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ حضور کو اچھا لگتا تھا کہ میں تنہائی کے اندر رہوں، لوگوں سے الگ رہنا ہے، کیونکہ لوگ گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، اور جو لوگ گناہوں کے اندر رہتے ہیں ان کے ساتھ رہنا اچھی بات نہیں۔ تو اس لیے حضور نے انحراف کیا اور چلے گئے غار ہیرا پر۔ وقتاً فوقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر جاتے، کئی دن گزار کر آتے تھے اور عبادتیں اللہ کی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے والی تھی نا، اس نبوت کے ملنے سے 6 مہینے پہلے حضور کو سچے خواب لگاتار آتے تھے، کہ حضور کوئی خواب دیکھتے اور پھر جب بیدار ہوتے تو جو خواب دیکھا ہوتا وہ بھی عینی ہی سچ ہو کر صبح کے اندر روز روشن کی طرح وہ سامنے آ جاتا تھا۔ بالکل سچ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے۔ 6 مہینے تک جب حضور نے اس طرح کے خواب دیکھے تو پھر حضور کو دل میں ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، اوپر والا کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہے مجھ سے۔ اچانک ایک مرتبہ غار ہیرا کے اندر تھے، یہ عبادت کر رہے تھے کہ ایک آدمی آتا ہے، حضور کو کہتا ہے اقرا پر۔ حضور عرب قبیلے سے تھے، حضور امی تھے، آپ کی شان ہی تھی امی ہونا، حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حضور کو کہا جائے گا اقرا پر، تو حضور کیا جواب دیں گے؟ ما انا بقارئ، ارے بھائی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ تو پڑھنے کے لیے اس شخص کو کہ جو پڑھ سکتا ہو، تو اس شخص کو کہہ رہا ہے جسے پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، وہ کس طرح پڑھے گا؟ اس آدمی نے لیا حضور کو اور بھینچا، سختی سے حضور کو بھینچا، اتنا سخت بھینچا کہ حضور کی طاقت نے جواب دے دیا۔ پھر کہا اقرا پر، حضور نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا بھائی، پڑھنے کی صلاحیت طاقت میرے اندر نہیں۔ حضور کو اس آدمی نے لیا، بھینچا، اتنا سخت بھینچا کہ حضور کی طاقت نے جواب دے دیا۔ تیسری مرتبہ کہا اقرا، اے نبی پڑھ۔ حضور نے پھر کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضور کو لیا، پھر سے بھینچا، اتنا بھینچا کہ اس مرتبہ تو واقعتاً حضور کی طاقت نے جواب دے دیا۔ پھر کہا اقرا، تو حضور خود بخود اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ وہ ذات جب کچھ کروانا چاہتا ہے نا، تو ایک امی اور ان پر نبی کو بھی نبی بنا کر پڑھا ہوا بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، ایسا خطرناک کلام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ آج کل کے بڑے بڑے سائنسداں، آج کل کے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوئے لوگ اس کو حل کرنے سے عاجز ہیں۔ ایک آیت بھی قرآن کی طرح بنا نہیں سکتے، ایک سورت بھی قرآن کی طرح بنا نہیں سکتے۔ میرے عزیزو ذرا بتاؤ، ایک وہ شخص جس کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، لوگ گواہ تھے کہ اس شخص کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، اس نے جب ایسا زبردست کلام سب کے سامنے پیش کیا کہ پڑھے ہوئے لوگ بھی اس طرح کلام نہیں بنا سکتے، تو وہ کلام کیا اس نبی کا ہوگا یا وہ کلام اللہ کا ہوگا جو اس نبی پر اللہ نے اتارا؟ لیکن ہماری عقلوں کو میرے عزیزوں کیا ہو گیا ہے؟ ہم جب اس قرآن کو کھولتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کے اندر نہیں ہوتا، ہم استہزاء سے قرآن کو نہیں پڑھتے۔ یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، کیسا زبردست کلام۔ اور ذرا بتاؤ، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں نشو و نما عطا فرمائی، جس نے تمہارے لیے تربیت کی، جس نے بغیر ستون کا یہ لمبا چوڑا آسمان بنایا، جس نے یہ زمین بچھائی، ایسی زمین کیا بتاؤں، اتنی زیادہ سخت نہیں کہ اناج اس سے نکل نہ سکے۔ تم لوگ اس سلسلے میں ہو، تم جانتے ہو کہ زمین کو اتنا سخت اللہ نے نہیں بنایا کہ اس سے اناج نہ نکل سکے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ زمین کو اللہ نے اتنی سخت نہیں بنایا، نہ اتنا نرم بنایا ہے کہ آدمی اس پر چل نہ سکے، کیونکہ نرم ہوتی تو دلدل کی طرح آدمی اس میں پھنس جاتا۔ اتنا خیال جب ہمارے پالنہار نے ہمارے لیے کیا ہے، اتنا زبردست نبی جب اللہ نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے، تو ہم کیوں اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے؟ میرے عزیزوں، تقریرات تو بہت سنتے ہیں، بیانات تو بہت سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں،
تم لوگوں نے بھی شاید بہت سنے، لیکن عمل کی جب باری آتی ہے تو میں بھی اس سلسلے میں کوتاہی کرنے والا ہوں، اور ہمارا اس سلسلے میں کوتاہی کا پایا جانا بالکل یقینی ہوتا ہے۔ ہمیں اب عمل کرنا ہے میرا عزیزو۔ نماز اچھے طریقے سے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے تمہارے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نماز صحابہ جیسی بنانی ہے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچاٹک اپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت کا ملنا تھا اور پھر حضور کا پاور کے اندر آنا تھا۔ نبوت ملتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حضور کی بات کو سر آنکھوں پر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اکثریت ایسی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تکلیف پہنچاتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمت نہ ہارے۔ حضور نے خوب دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اپنا کام لوگوں تک پہنچایا، قرآن کو پھیلایا۔ ہوا یہ کہ 10 سال مکے کے اندر تکلیف ہوئی، لیکن اس کے بعد 8 سال ہی کے اندر حضور نے پورے مکے کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ پورا جزیرۃ العرب حضور کے پاور کے اندر آ گیا۔ یہ تھا کمال۔ میں اکیلا ہی تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ حضور کی شان ہی کچھ ایسی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دعوت و تبلیغ تھی، اس کا خوف پہلے بہت زیادہ تھا۔ جب وحی نازل ہوئی تو حضور سمجھتے تھے کہ یہ قوم جس کو دعوت مجھے دینی ہے، یہ تو بہت خطرناک قوم ہے، اس کو دعوت دینا آسان نہیں۔ یہ بوجھ تو ایسا مجھ پر نازل ہو گیا کہ اس نے گویا میری کمر کو توڑ رکھا ہے۔ لیکن ان کی سپورٹ ان کی بیوی حضرت خدیجہ نے کیا۔ اسی لیے تو حضرت خدیجہ نے چونکہ بہت زیادہ سپورٹ کیا نے، تو وہ خاتون جو یہ بیان سنیں گی ان کو یہ مقصد ہے کہ دیکھو حضرت خدیجہ نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا۔ جب حضور آتے ہیں بخار کے اندر، حضور کو سخت تکلیف ہو رہی ہے، حضور کہہ رہے ہیں ارے چادر اوڑھاؤ چادر اوڑھاؤ، تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ آپ جیسے آدمی کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو بہت عالیشان قسم کے آدمی ہو، اس لیے اللہ آپ کے ساتھ بڑا عالیشان سلوک کرے گا۔ یہ سپورٹ ان کا ہوا۔ معلوم ہوا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کا سپورٹ کرنا چاہیے، سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔